Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I'm Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے scientific notation. What is scientific notation? تو dear students, چونکہ فزکس کا سکوپ آف اسٹڈی بہت زیادہ وسیع ہے. فزکس میں ہم چھوٹے چھوٹے ذرات سے لے کر بڑے بڑے گلیکسیز تک کے مطالعہ کرتے ہیں. اگر لینتھ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم فزکس میں فرام دا ڈائمیٹر آف ایٹم ٹو دا ڈسٹینس بٹوین اسٹار اینڈ سیٹلائٹس، ہم ڈائمیٹر کا ایٹم سے لے کر ستاروں اور سیاروں کے درمیان فاصلے، ستاروں اور سیاروں کے ڈائمیٹرز وہ میجر کرتے ہیں. اسی طرح اگر ماس کے لحاظ سے بات کی جائے تو فرام دی ماس آف الیکٹران its scope ranges from the mass of electron to the mass of suns, earth, moon. فزکس میں ہم ماس آف الیکٹران سے لے کر جو دنیا میں چھوٹا ذرہ ہے اس کے ماس سے لے کر سن، ارتھ، مون وغیرہ کے ماسز کیلکولیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر سپیڈ کے لحاظ سے بات کی جائے تو اٹ رینجز فرام سپیڈ آف بائیسیکل ٹو دا سپیڈ آف لائٹ. اس کا رینج، اس کا سکوپ ایک چھوٹے سے سپیڈ سے لے کر سپیڈ آف لائٹ تک ہم اس میں مطالعہ کرتے ہیں فزکس میں. تو اسی وجہ سے فزکس میں ہمارا واسطہ کئی دفعہ ایسے مقداروں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے کوانٹیٹیز کے ساتھ ہوتا ہے جن کی ویلیوز یا تو بہت زیادہ ہوتی ہے یا ان کی ویلیوز بہت کم ہوتی ہے. مثال آپ دیکھیں، اب ان مثالوں کو آپ دیکھیں. ارتھ سن ڈسٹینس، یہ میں نے لکھا ہے میٹر میں، ماس آف دی ارتھ، سپیڈ آف لائٹ، ڈائمیٹر آف ایٹم. ان سب کے لکھنے میں چند مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ مسائل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جب میں یہ لکھ رہا تھا تو بڑا ٹائم لگا مجھے اس کے لکھنے میں. اسی طرح میں ہر ڈیجٹ کو گنتا رہا کہ کوئی ڈیجٹ مجھے زیادہ یا کم نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. اور اسی طرح 3-4 ڈیجٹس نے ہی سارا بورڈ کور کیا ہے. تو یہ مسائل ہے ایسے بڑے قیمتوں کو یا چھوٹے قیمتوں کو لکھنے میں. دیز نمبرز آکوپائی مور اسپیس ٹو رائٹ. اسی طرح دیز نمبرز ٹیک مچ ٹائم ٹو رائٹ اور دیر از اے چانس آف ایرر ان رائٹنگ دیز نمبرز. یہ تینوں فیکٹرز ہیں جو اس طرح کے نمبرز کو لکھنے میں پیدا ہوتی ہے. ناؤ ٹو سیو اسپیس اینڈ ٹائم اینڈ ٹو ریڈیوس چانس آف ایرر، سائنٹیفک نوٹیشن از انٹروڈیوسڈ. ان تینوں فیکٹرز کو کم کرنے کے لیے ہم نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہیں. Now let us define what is scientific notation. Scientific notation. Scientific notation is a simple and easy way to write too small or too large number. اب ایسے چھوٹے چھوٹے نمبرز کو یا بہت زیادہ بڑے نمبرز کو آسانی سے لکھنے کے لیے سائنٹیفک نوٹیشن یوز ہوتا ہے. سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم نمبرز کو پاور آف 10 کی شکل میں لکھتے ہیں، ملٹیپلائڈ بائی اے نمبر وچ از بٹوین 1 and 9 which is called mantissa. یہ میتھمیٹیکل فارم ہے سائنٹیفک نوٹیشن کا. اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ n، کیپٹل N، this is too small or too large number. یہ n وہ نمبر ہے جس کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے بورڈ پر آپ کو لکھا ماس آف دی ارتھ، ارتھ سن ڈسٹینس، اسپیڈ آف لائٹ وغیرہ وغیرہ. یہ m اٹ اسٹینڈس فار مینٹیسا. مینٹیسا. یہ اسمال n اٹ از دی نمبر آف ڈیجٹس through which decimal point is moved. اس پر میں چند مثالیں لکھتا ہوں تو پھر یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی. وہی مثالیں میں لکھوں گا جو میں نے پہلے لکھی تھی، ارتھ سن ڈسٹینس، ماس آف دی ارتھ، اسپیڈ آف لائٹ اینڈ ڈائمیٹر آف این ایٹم. اب ان مثالوں کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہیں، لیکن سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنے سے پہلے چند باتیں آپ کو یاد کرنا ہوگی سائنٹیفک نوٹیشن کے بارے میں. نمبر 1،
جن نمبرز میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوتا، جن نمبرز میں ڈیسیمل پوائنٹ ہمیں نظر نہیں آتا، ان نمبرز میں ڈیسیمل پوائنٹ آخر میں ہوتا ہے۔ آپ اس نمبر کو دیکھیں، اس میں کہیں بھی ڈیسیمل پوائنٹ ہمیں نظر نہیں آتا، اسی وجہ سے ڈیسیمل پوائنٹ اس کے آخر میں ہے۔ اسی طرح اس میں ڈیسیمل پوائنٹ اس کے آخر میں ہے، ڈیسیمل پوائنٹ از ان دی لاسٹ۔ تو نمبر 1، جن نمبرز میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوتا تو ان کے آخر میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرتے وقت ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو موو کرتے ہیں، فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد اسے لگاتے ہیں، لیکن وہ کون سا والا فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ہے؟ تو لیفٹ موسٹ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ۔ یہ آپ ضروری یاد رکھیں، ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں سے اٹھا کر نان زیرو ڈیجٹ کے بعد، فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد لگائیں گے، لیکن کوشچن کون سا والا فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ؟ تو لیفٹ موسٹ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ۔ ان مثالوں میں اگر آپ دیکھیں، یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں سے اٹھا کر ٹورڈز لیفٹ موو کریں گے، اور 1 یہ لیفٹ موسٹ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ہے، تو اس کے بعد اس کو لگائیں گے 1 پوائنٹ، اور پوائنٹ کے بعد اچھا ہے کہ آپ 2 ہند سے لے کے 2 ڈیجٹس لے کے 5 0 ملٹیپلائی بائی 10 پاور، آپ ان کو گن لے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ وہ ڈیجٹس جن سے ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں لائے ہیں تو ان کی گنتی 11 بنتی ہے، تو یہاں پر ہم 11 اور میٹر کو اپنی جگہ لکھیں گے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو سائنٹیفک نوٹیشن کا میتھمیٹیکل فارم لکھا تھا، اس میں یہ n از اکول ٹو یہ m ہے مینٹیسا ملٹیپلائی بائی 10 پاور n، 11 n کی جگہ، یہ میتھمیٹیکل فارم۔ تو مینٹیسا اٹ از دا فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ آف اے نمبر۔ اب دیکھیں 3 نمبر بعد، اگر ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز لیفٹ موو کر رہے ہیں، اگر ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز لیفٹ موو کر رہے ہیں تو ہم پاور آف 10 پازیٹیو لگائیں گے۔ اگر ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز لیفٹ موو کر رہے ہیں تو پھر پاور آف 10 وہ پازیٹیو ہوگا۔ اسی طرح یہ مثال بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں سے لے کر 6 کے بعد لگائیں گے 6.00 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 24 ڈیجٹس ہے، تو 10 پاور 24 kg۔ اسی طرح اسپیڈ آف لائٹ کو اگر آپ لکھیں تو یہ 3.00 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 8 میٹر پر سیکنڈ۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس نمبر میں ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز رائٹ موو کریں گے، ٹورڈز رائٹ، اور فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد لگائیں گے، فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد، تو ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز رائٹ موو کریں گے اور 1 کے بعد اسے لگائیں گے 1.00 ملٹیپلائی بائی 10 پاور، اگر ہم ان کو گن لیں تو یہ 10 پاور -10 میٹر، دس از دی ڈائیمیٹر آف ایٹم۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس مثال میں ڈیسیمل پوائنٹ کو ہم ٹورڈز لیفٹ موو کریں گے، لیکن فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد لگائیں گے لیفٹ موسٹ، تو وہ 5 ہے، 5.78 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 122 kg۔ اسی طرح اس مثال میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز رائٹ موو کریں گے، لیکن فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد۔ اب کوشچن کون سا والا فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ؟ تو لیفٹ موسٹ، یہ 2 لیفٹ موسٹ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ہے، تو 2.78 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 123 -3 میٹر۔ جب ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈ رائٹ موو کریں گے تو 10 پاور نیگیٹو آئے گا، اگر ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز لیفٹ موو کر رہے ہیں تو 10 پاور پازیٹیو آئے گا۔ یہ 3-4 باتیں آپ کو سائنٹیفک نوٹیشن میں یاد رکھنا ہوگی۔ اسی طرح اس مثال کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نمبر سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے پہلے سے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ
فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد نہیں لگایا گیا ہے. اسی وجہ سے سب سے پہلے ہم اس ڈیسیمل پوائنٹ کو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد لگائیں گے. 5.27 ملٹیپلائی بائی ایک ڈیجٹ یہ آ گئے ہیں ادھر 10 پاور 1 اور 10 پاور 2 اپنی جگہ ہم لکھیں گے 10 پاور 2 سیکنڈ. تو یہ فائنلی ہو جائے گا 5.27 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 3 سیکنڈ. اس ایگزامپل کو بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی سائنٹیفک نوٹیشن میں پہلے سے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ اگرچہ اس کے پاس پاور آف 10 ہے لیکن ڈیسیمل پوائنٹ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد نہیں لگایا گیا. اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے ڈیسیمل پوائنٹ کو کنورٹ کریں گے 2 کے بعد. تو یہ بن جائے گا 2.50 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 1 2 مائنس 2 اینڈ ملٹیپلائی بائی 10 پاور 3 یہ اپنی جگہ ہم لکھیں گے. تو اس فائنلی یہ بن جائے گا 2.50 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 3 مائنس 2 10 پاور 1 میٹر. اس طرح کے اور ایگزامپل بھی آپ سالو کر سکتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفک نوٹیشن یہ نمبرز کو آسانی کے ساتھ لکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم بڑے 2 لارج نمبر اینڈ 2 اسمال نمبرز کو سب سے چھوٹے نمبرز جو بڑے ہوتے اور جو بڑے نمبر ہوتے ہیں ان کو لکھنے کے لیے سائنٹیفک نوٹیشن یوز ہوتا ہے. لیکن میں نے جو چند باتیں آپ کو بتا دی سائنٹیفک نوٹیشن میں وہ آپ کو یاد رکھنی ہوگی. وہ باتیں کیا؟ پھر سے میں دہراتا ہوں. نمبر 1 جن ہنسوں میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوتا تو ان کے آخر میں ہوتا ہے. نمبر 2 ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو موو کریں گے تو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد لگائیں گے. کون سا والا فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ؟ لیفٹ موسٹ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ. اگر ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز رائٹ موو کر رہے ہیں تو پھر پاور آف 10 نیگیٹو آئے گا. اگر ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز لیفٹ موو کر رہے ہیں تو پھر پاور آف 10 پازیٹیو آئے گا. یہ چند باتیں آپ کو یاد رکھنا ہوگی. اب جب ہم نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر ان میں پاور آف 10 کریٹ ہوتے ہیں. ان پاور آف 10 کے اپنے اسپیسیفک نیمز ہیں. پاور آف 10 کے اسپیسیفک نیمز ان کو ہم پریفکسز کہتے ہیں. Now let us see what are prefixes. It is a mechanism of giving specific names to the power of 10 when the number are written in scientific notation. جب ہم نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہیں تو ان میں جو پاور آف 10 کریٹ ہوتا ہے اس پاور آف 10 کو اسپیسیفک نیمز دینے کا جو میکینزم ہے ان کو ہم پریفکس کہتے ہیں. پری پہلے، فکس لگانا. اس یونٹ سے پہلے جو ویلیوز جو نیمز ہم لگاتے ہیں ان کو ہم پریفکسز کہتے ہیں. مثال اگر آپ دیکھ لیں یہ میں نے ایک لینتھ لکھا ہوا ہے میٹرز میں. اگر ہم سب سے پہلے اس لینتھ کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں تو ڈیسیمل پوائنٹ کو موو کریں گے ٹورڈز لیفٹ اور فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد لگائیں گے تو 5.78 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 1 2 3 10 پاور 3 میٹر. تو ایک آسانی تو یہ ہو گئی کہ ہم نے اس نمبر کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا. اب اگر اس سے بھی ہم آسان بنانا چاہے تو پھر ہم 10 پاور 3 کو ایک نام دیتے ہیں. اس کو ہم پریفکس کہتے ہیں. 10 پاور 3 اس کو ہم کلو کہتے ہیں تو یہ بن جائے گا 5.78 کلو میٹر. اب دیکھیں یہ ہنسا یہ نمبر لکھنے میں اور بھی آسان ہو گئے. تو پریفکسز سے ایک نمبر لکھنے میں اور بھی آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس نمبر کو دیکھیں 0.02358 میٹر یہ ایک لینتھ میں نے لکھا ہے. اس کو ہم اگر سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرنا چاہے تو ڈیسیمل پوائنٹ کو ٹورڈز رائٹ موو کریں گے اور لیفٹ موسٹ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد لگائیں گے 2 کے بعد. تو یہ بن جائے گا 2.35 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 1 2 مائنس 2 میٹر. ایک بار پھر اگر آپ دیکھ لیں 10 پاور مائنس 2 یہ کریٹ ہو رہا ہے 10 پاور. تو اس سے بھی اگر ہم اس کو آسانی سے لکھنا چاہے تو اس کو اسپیسیفک نیم دیں گے. اس اسپیسیفک نیم کو سینٹی کہتے ہیں تو یہ بنے 2.35 سینٹی میٹر. پریفکسز نمبرز کو اور بھی آسانی سے لکھنے کا ایک طریقہ ہے. ہر 10 پاور کا اپنا ایک نیم ہے. ایسا نہیں کہ ہر 10 پاور کا نام ہے، نہیں،
स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 के नाम है। स्पेसिफिक पावर 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3 इसके नाम है प्रीफिक्सेस में। 10 पावर 4 और 10 पावर 5 के नाम नहीं। 10 पावर 6 इसका नाम है। 10 पावर 7 और 8 का नाम फिर नहीं है। 10 पावर 9 का नाम मुकर्रर है। इसी तरह 10 पावर 12 का, 10 पावर 15 का, 10 पावर 18 का एंड 10 पावर 21। नेगेटिव साइड पे अगर हम देख लें 10 पावर -1, -2 एंड -3 इनके नाम प्रीफिक्सेस में मौजूद है। 10 पावर -4 एंड -5 इनके नाम मुकर्रर नहीं है। 10 पावर -6 इसका नाम मुकर्रर है। 10 पावर -9, 10 पावर -12, -15, -18 एंड -21। इन नामों को आपको याद रखना होगा अगर आपको फिजिक्स को पढ़ना है, लेकिन इनके याद करने का भी अपने तरीके हैं। आपके किताब में प्रीफिक्सेस का एक टेबल दिया गया है, वहाँ से आपको सारे प्रीफिक्सेस, उनके वैल्यूज़, उनके नेम्स और उनके सिंबल्स उसी तरह याद रखने होंगे जिस तरह किताब में लिखी हुई है, जिस तरह साइंटिस्ट ने मुकर्रर की है। तो अगर इन चंद मिसालों को आप देख ले, 10 पावर 3 ये प्रीफिक्स है किलो और इसको के से जाहिर करते हैं। प्रीफिक्स का नाम आपको उसी तरह याद रखना होगा जिस तरह किताब में लिखा है। प्रीफिक्स का सिंबल भी वही लिखना होगा। अगर एक प्रीफिक्स का सिंबल स्मॉल लेटर्स पे है तो आप स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, और अगर एक प्रीफिक्स का सिंबल कैपिटल लेटर्स में है तो आप कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह 10 पावर 6 ये मेगा प्रीफिक्स और इसको कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। 10 पावर 9 गीगा और इसको कैपिटल जी से जाहिर किया जाता है। इसी तरह और भी प्रीफिक्सेस है। 10 पावर -3 ये मिली है, मिली, इसको स्मॉल एम से जाहिर किया जाता है। 10 पावर -6 माइक्रो, इसको म्यू की अलामत से जाहिर किया जाता है। और 10 पावर -9 नैनो, इसको स्मॉल एन से जाहिर किया जाता है। मेरा मतलब है कि जिन प्रीफिक्सेस के जो नेम्स हैं उनको भी आपको याद रखना होगा, वैल्यूज़ को भी, और उनके अलामात को ख़ासकर आपको याद रखना होगा कि अलामात, अगर जिन अलामात को स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है तो उनको स्मॉल लेटर से ही आप लिखेंगे, और जिन अलामात को कैपिटल में लिखा गया है तो उनको आप कैपिटल में ही लिखेंगे। अगर आप कहें कि यार 10 पावर -3 इसको हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि कैपिटल एम से मेगा को जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप 10 पावर 6 को अलामत की में आप स्मॉल एम लिख दें कि मेगा स्मॉल एम हम लिख देंगे तो ये फिर गलत होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल एम मिली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हर प्रीफिक्स के लिए जो सिंबल्स यूज़ हो रहा है उसी तरह आपने इसको याद रखना है, स्मॉल लेटर्स में हो या कैपिटल लेटर्स में हो। इसी तरह प्रीफिक्सेस में आपको एक और बात भी याद रखना होगी, वो ये कि जब हम किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, किसी MCQs को सॉल्व करते हैं और उसमें हमें वैल्यूज़ दी गई है तो प्रीफिक्सेस को हम कन्वर्ट करेंगे उनकी वैल्यूज़ में। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको इन सिंबल्स को, इन नेम्स को और वैल्यूज़ को याद रखना होगी। फर्ज करें हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें दी गई है कि डिस्टेंस वो हमें दी गई है 10 किलोमीटर, और इसी तरह टाइम हमें दिया गया है 9 नैनो सेकंड, और हमें मालूम करना है स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? तो अगर आप इसको देखें, इस एग्जांपल में किलो यूज हो रहा है, हालांकि हमने बेसिक यूनिट्स में पढ़ा है कि बेसिक यूनिट्स में लेंथ के लिए बेसिक यूनिट मीटर है, किलोमीटर नहीं है, तो किलो इसमें प्रीफिक्स यूज हो रहा है। इसी तरह टाइम में ये नैनो प्रीफिक्स यूज हो रहा है। सबसे पहले जब हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो स्पीड में हम s डिवाइडेड बाई t, ये इसका फार्मूला है स्पीड के लिए, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हम इस डिस्टेंस में, इस टाइम में ये वैल्यूज पुट नहीं करेंगे कि हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 9, ये गलत होगा। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इन प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करेंगे। ये 10
मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर है। इसी तरह ये टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 सेकंड है। इसके बाद ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इसके तहत बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9। यहाँ से हम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। मेरा मतलब है जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, आप किसी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्सेस को रिप्लेस करें, प्रीफिक्सेस को रिप्लेस करें अपने वैल्यूज में, और सिर्फ आप छोड़ दें बेसिक यूनिट्स को, और फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखना होगी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, प्रीफिक्सेस के बारे में। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में।